السلام علیکم ممبرز اینڈ فالوورز. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 8 اپریل کی کال لے کر. میں پہلے آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے پولیٹیکل ٹرموائل کی، یہ سلائیڈ آپ کو کافی دن پہلے دکھائی گئی تھی کہ یہ صورتحال ہونے جا رہی ہے، اور اب جو کل ہونے جا رہا ہے اس کے لیے ہم بھرپور تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ وہی لیکویڈیٹی ہے جو اب ہمارے کام آئے گی. تو آئی ہوپ ہم اس پولیٹیکل ٹرموائل کا اپنے مفاد میں شاید استعمال کر پائیں، جن لوگوں نے رائٹلی اور ٹائملی ایگزٹ لیا ہے. ایک بات اور حالات کے حوالے سے آپ کو سمجھنی ہوگی کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیشن اچھا ہے اور ملک کے مفاد میں ہے، مگر ابھی سچویشن کنکلوڈ نہیں ہوئی ہے، پوری طرح مکمل طور پہ کنکلوڈ نہیں ہوئی ہے. کیونکہ پچھلے 10-15 دن میں جو میں تو آئینی معاملات پہ بات کیا کروں گا، مگر جو سن رہا ہوں لوگوں سے، جتنے اقدامات ہوئے ہیں وہ پتہ نہیں آئینی ہیں یا غیر آئینی ہیں. تو ایسے والیٹائل ڈیسیشنز کی میں ابھی بھی کچھ نہ کچھ امید رکھ سکتا ہوں. جو حالات چل رہے ہیں، جو پاور ٹسل ہے، تو اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیشن آ گیا تو معاملات سارے ختم ہو گئے، معاملات سارے نمٹ گئے. یہ صرف چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں 2-1 دن اور لگیں گے ان چیزوں کو کنکلوڈ ہونے میں. اس دوران ویکینڈ آ جائے گا، تو میرے خیال میں تھوڑا سا آپ اس کو ٹائم دیجیے گا معاملات کو کنکلوڈ کرنے کے لیے. اچھا جی، پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹ ہو گئی ہے، آپ کے سامنے ہے. اور اب آ جاتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے، ویسے تو کمپلیٹلی سین چینج ہو چکا ہے، اور میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا تھا کہ جو مارکیٹ اوپر جا رہی ہے یہ ہمیں جگہ بنا کے دے رہی ہے کہ ہم جو آنے والا پریشر ہے اس کو برداشت کتنا کر سکتے ہیں. یہ بار بار میں نے اپنی پچھلی کالوں میں ذکر کیا ہے. تو الحمدللہ مارکیٹ نے، میں نے بتایا تھا 2200 پوائنٹ گین کیے، اور اس کے بعد پھر تھوڑا بہت اور گین کیا تھا. تو آئی ڈونٹ نو اس ہفتے کے جو گین ہے وہ ملا کے شاید 2500-2800 پوائنٹ ہو، وٹ ایور اٹ از. تو مارکیٹ اتنا کچھ گین کر چکی ہے کہ جو امیڈیٹ پریشر ہے وہ مارکیٹ ایبزارب کر سکتی ہے. اب وہ امیڈیٹ پریشر سسٹین کر جائے نیچے، آنے والے فیصلے کیسے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا مزید فیصلہ ہوگا. تو میں نے کل پری اوپن میں بائنگ لیمٹس لگانے کو منع کیا ہے، کیونکہ 2 معاملات ایسے ہیں جو اکٹھا مارکیٹ کو امپیکٹ کر رہے ہیں. ایک تو سپریم کورٹ کا ڈیسیشن، اور دوسرے اسٹیٹ بینک کی پالیسی اناؤنسمنٹ. یہ دونوں چیزیں بڑی خطرناک حد تک امپیکٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور آپ پھر اس کے بعد اگر دیکھیں تو پھر آپ جب مارکیٹ کل کھل جائے گی اس کے بعد پریشر کو گیج کر کے سوچا جائے گا کیا کرنا ہے، اور ہمارے سامنے پولیٹیکل ڈیولپمنٹس بھی آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اگر میں دیکھوں تو فرائیڈے مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے بائنگ کے لیے. کل بھی ہم ٹارگیٹ ضرور کریں گے مارکیٹ کے کھلنے کے آدھے 1 گھنٹے کے بعد، دیکھ سمجھنے کے بعد. اگر کچھ اسٹاک میں ہمیں اگر موقع ملا تو ہم ضرور ٹارگیٹ کریں گے، مگر ایسا لگتا ہے کہ بہتر بائنگ شاید جمعے کو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر اپنی لاٹ سائز کا بہت احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ لاٹ سائز کا گہرا تعلق مارکیٹ کے پریشر سے ہوگا. ٹھیک ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مارکیٹ 43,380 اور 280 کے آس پاس کھلے گی. اس کا آغاز شاید یہاں ہو، یا آئی ڈونٹ نو اس کے نیچے بھی ہو سکتا ہے، مگر بہرحال کم سے کم آغاز مجھے یہاں لگ رہا ہے. اس کے بعد پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے یہاں سے سلائیڈ کر کے 42,936 تک جائے گی، اور پھر شاید اس ایریے میں مارکیٹ تھوڑا رکنے کی کوشش کرے. یہ مجھے ایسا لگتا ہے. اور اگر مارکیٹ یہاں رکی تو پھر اس کے بعد ہم جو ہے مارکیٹ کو گیج کر سکیں گے، اور اس کے نیچے بھی جا سکتی ہے، کیونکہ پریشر تو بہت بڑا ہے، اور ہم کیش میں ہیں، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سے پیچھے بیٹھ کے مارکیٹ میں تماشا دیکھیں گے. جو موجودہ ڈیزاسٹر ہے، اور یہ بات میری یاد رکھیے گا کہ یہ جو کل کا پریشر ہے یہ آخری پریشر نہیں ہے. اس بات کو سمجھیے گا، کیونکہ عین ممکن ہے کہ ہمیں اس کے بعد نیا پریشر دیکھنے کو ملے، اور وہ پریشر وہاں شروع ہوتا ہے جب مارکیٹ 42,936 اور 42,715 اس ایریا کو سروائیو نہیں کر پاتی.
تو پھر مارکیٹ میں بڑی مصیبت شروع ہو جاتی ہے. یہ 200 پوائنٹ، یہ اتنے بڑے بڑے ایریا آپ کو اس لیے دیے جا رہے ہیں کیونکہ والیٹیلٹی آف مارکیٹ جو ہے وہ ہائی رہے گی کل. تو اگر مارکیٹ اس ایریا میں رک نہیں پاتی تو پھر ہم دوسرے ڈیزاسٹر کی طرف جائیں گے، اور وہ جو ڈیزاسٹر ہے وہ بڑا خطرناک ہوگا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مارکیٹ 42,936,715 کو آج جو کمنگ سیشن ہے اور جمعہ ہے اس میں کس طرح مینیج کرتی ہے. اگر ان 2 سیشن میں اس کو یہ مینیج کر لے تو، بلکہ کیا مینیج کرے گی، اگر میں دیکھوں تو ہمارے پاس کل فرائیڈے ہے اور کل لاسٹ سیشن ہے. انفیکٹ میرے ذہن میں تو کل جمعرات آ رہا تھا. تو اب اگر مارکیٹ یہاں اس کو مینیج کر لیتی ہے تو پھر ہم کچھ تھوڑی بہت امید رکھ سکتے ہیں. اور اگر مارکیٹ نہیں تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہفتے کو ہماری اسمبلی کا اجلاس ہے، تو تھوڑا سا اس کے لیے جگہ چھوڑیے کہ اسمبلی کے اجلاس میں پھر کوئی نیا ایڈونچر نہ ہو جائے. اگر نیا ایڈونچر، جس کے چانسز ہمیں رکھنے پڑیں گے، اگر نیا ایڈونچر ہو جاتا ہے یا اس سے پہلے ہو جاتا ہے، اس سے پہلے بھی امید رکھیے، اگر ایسا ایڈونچر ہو جاتا ہے تو پھر بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. اور اس صورت میں کل کی مارکیٹ کی کلوزنگ 42,700 کے آس پاس یا نیچے ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد پھر اگلا ہفتہ پھر تو مطلب کیا کہہ سکتا ہوں میں، جو میں نے آپ سے کہا تھا نا، اگر آپ کو میری پرانی کالیں جو 15-20 دن پرانی ہو، تو میں نے 3 فیزز میں بائنگ کی بات کی تھی. ایک پہلے ایکیومولیشن جس کو ہم بیچتے رہیں گے اور رول کریں گے، روٹیٹ کریں گے. پھر دوسری ایکیومولیشن جو ہمیں فیصلہ عدم اعتماد کے فیصلے پہ کرنی تھی، مگر عدم اعتماد کا فیصلہ ٹوٹ گیا کہ وہ کورٹ میں چلا گیا کیونکہ عدم اعتماد تو ابھی تک پیش نہیں ہوئی. تو لہٰذا یہ بریک اپ جو آیا اس سے اب دو پریشر ڈیولپ ہو گئے. تو تھوڑی سی حالات کی وجہ سے اس میں تبدیلی ہوئی ہے. پھر ہم نے تیسری ایک بائنگ رکھی تھی جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ جو بائنگ ہوگی یہ بیسیکلی ہم اپنے ایکسپوجر پہ بھی کر سکیں گے. تو اب میں یہ کہوں گا موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ایکسپوجر والی بائنگ کے بارے میں ابھی ہم قطعی نہیں سوچیں گے. ابھی ہم صرف اور صرف جو ہماری ایکیومولیشن ہے، اور اگر کل صبح کوئی بیچ سکتا ہے مال تو مال بیچ کے پھر انتظار کرے، وہ بھی اچھا ہے. تو بہرحال یہ معاملات ہیں. دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں ان سب چیزوں کو بہتر کرے اور پاکستان کے لیے آنے والے دن بہتر ثابت ہوں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.